ختم کی اکثر احادیث سنن نسائی الکبریٰ میں. میرے بھائیو، امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری، یہ اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. بخاری اور مسلم کے بعد روئے ارض پہ اہل سنت کی سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. ویسے اس کو ترتیب میں 5ویں نمبر پہ نام لیتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. لیکن صحت کے اعتبار سے سب سے کم ضعیف روایتیں اگر جس کتاب میں ہے نا، وہ سنن نسائی ہے، بخاری مسلم کے بعد. امام نسائی نے یہ کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، جس میں 11,770 احادیث تھی، 11,770. ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے کدھر، ادھر پڑی ہوئی ہے، ادھر پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ. اس کے ساتھ آپ دیکھیں دارالاسلام والوں نے لکھا ہے سنن نسائی الصغریٰ، یہ چھوٹی سنن نسائی ہے. اس میں حدیثیں ہیں 5,761. یہ ان کے ایک شاگرد تھے امام نسائی کے، امام ابن السنی. کام بھی سنی اللہ انہوں نے کی تھا. اچھا، یہ میں ایک جوک کے طور پہ بول رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں، کیونکہ کچھ اہم چیپٹر تھے جو نکال دیے اس میں سے، تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ان کا نام بھی سنی تھا، ابن السنی. تو سنیہ دا پتر ابن السنی. تو امام ابن السنی جو تھے المتوفی 364 ہجری، یہ نہ کہنا میں کو گستاخی کی ہے، میں نے ایک علمی اختلاف کر رہا ہوں اور لائٹر موڈ کے اندر. انہوں نے نا اس کی تلخیص کر کے نا وہ آدھی حدیثیں کر دی، کدھر 11,770 اور کدھر 5,761، اور کچھ اس کے چیپٹر اس میں سے نکال دیے. وہی اصل چیپٹر سن. خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تسی کڈے نہ سی پھر پا لینے وچ. اچھا، دنیا میں یہ کتاب موجود ہے، عربی میں ہے، ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا. الصغریٰ کا ہوا ہے، اس کا نہیں ہوا ہوا، کبریٰ کا. دارالکتب العلمیہ بیروت نے چھاپی ہوئی ہے، PDF موجود ہیں، ہم ایک ایک انشاءاللہ اس میں لگائیں گے. اس کے کچھ چیپٹر تھے بڑے امپورٹنٹ. عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے سنت اذکار، جس میں سے ہم نے یہ اپنے اذکار کارڈ میں وہ جو لکھی ہے نا حدیث، وہ دیکھیں سنن نسائی الکبریٰ 9928 نمبر، کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. لکھے نیچے لکھا ہے سنن نسائی الکبریٰ، یہ اس میں تھی. اس کا چیپٹر تھا عمل الیوم واللیلہ. اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی، جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر آپ کا جنازہ کیسے پڑھا گیا، جو آپ کو کہانی کرائے گی جنازہ وہی نہیں. اس میں نے الگ سے 163 مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا. ایک اور چیپٹر ہے، اس کا نام ہے فضائل قرآن. ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل صحابہ. اور ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے خصائص علی، جس کی لکھنے وجہ سے امام نسائی کو شہید کر دیا ناسبیوں نے. اور یہ دارالاسلام والوں نے باقاعدہ سنن نسائی کے تعارف میں لکھا ہے کہ امام نسائی کو محبت اہل بیت کی وجہ سے شہید کیا گیا. وہ جب شام گئے، انہوں نے خصائص علی، انہوں نے کہا کہ شامی لوگ حضرت علی کو برا کہتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے ہماری طرح کہ اہل حدیث کو آپ قرآن و حدیث سے بتائیں گے تو مان لیں گے. انہوں نے 194 حدیثیں جمع کی، وہاں پہ درس شروع کیا. انہوں نے کہا یہ کون ہے بھائی علی، کیڑا علی؟ انہوں نے کہا بھائی علی علی ہے. انہوں نے کہا بھائی جی کو میرے شام دی کو فضیلت بیان کرو. انہوں نے کہا میرے شام کی تو فضیلت میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ برابر چھوٹ بھی جائیں تو بڑی بات ہے. ان کا کوئی تو ہے. انہوں نے کہا ہاں ایک ہے، پھر آپ سن نہیں سکو گے. انہوں نے مسلم کی حدیث سنا دی کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. وہ ان پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو شہید کر دیا. تو یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو اس پہ آپ نے ڈیٹیل سننی ہے تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی. تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ کاتب وحی والی روایت بھی آدھی بتاتے ہیں دلائل النبوہ سے. اس پمفلٹ میں نے خیر وہ ساری لکھی ہوئی ہیں. تو امام نسائی کو، اچھا امام نسائی بھی کہا جاتا ہے، زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں درست ہیں. عموماً امام نسائی کہا جاتا ہے. تو امام نسائی نے یہ چیپٹر لکھا، اس میں خصائص علی بھی تھا. اب یہ ایک ایک کر کے چیپٹر اردو میں آنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے پاس یہ الحمدللہ موجود ہیں سافٹ کاپی. تو خصائص علی کی آپ کو ahlsunnatpak.com پہ مل جائے گی. یہ خصائص علی، یہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی. اس میں سب و شتم والی روایتیں موجود ہیں جو ہم نے پمفلٹ میں سنن نسائی الکبریٰ کے حوالے سے ڈالی ہوئی ہیں. دونوں کے نمبر انشاءاللہ ڈال دیں گے. اور یہ فضائل صحابہ چیپٹر، جس میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور اشرم بشرا کے فضائل ہیں، اس میں بھی سب و شتم والی روایتیں موجود ہیں. یہ بھی، اور یہ دیکھیں مزے کی بات ہے، ان دونوں کی تحکیم اس بندے نے کی ہے جو شاگرد تو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا اس نے
لیکن تحکیم تو ہوئی ہوئی ہے، ہم تو اسی کی تحکیم دکھا رہے ہیں کہ بھئی خود دیکھ لو، ناسبیوں کے لیے بھی دلیل بن جائے گا۔ تو یہ 2 چیپٹر ہیں جی، اس میں وہ روایتیں ساری موجود ہیں، اور یہ دونوں چیپٹر اسی سنن نسائی الکبریٰ کے ہیں۔ تو یہ چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ سے جو بندہ نکال دے اسے سنیت کا سرٹیفکیٹ دینا چاہیے نا، کیونکہ اس نے سنیت کی بڑی خدمت کی ہے نا، یعنی وہ جو صدیوں سے پردہ ڈالا جا رہا تھا۔ تو اس لیے میرے وہ جملہ جو میں نے بولا تھا نا کہ نام سے ابن سنی اور کام بھی سنی لگی تھا، کڈے تھے اے چیپٹر کڈے، خصائص علی اور فضائل صحابہ۔ اور فضائل صحابہ میں خلفاء راشدین کے بھی فضائل تھے، اشرف مبشرہ کے فضائل تھے، لیکن وہ جو اشرف مبشرہ والے سارے فضائل ہیں نا، اس میں سب و شتم والی روایتیں بھی گندی ہوئی تھیں، انہیں کہ پوری سائڈ تے کر دو۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے میری بدگمانی ہو، لیکن قرائن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امت کے وسیع تر مفاد میں بڑے بڑے بزرگوں نے اس طرح کے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ وہ آج آپ کو کچھ میں روایتیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کام کیے ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ کا تعارف ہو گیا، اب اسی میں سے ایک اور روایت سنیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں سعد ابن ابی وقاص کو ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیدنا علی کو گالیاں دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی ان کو گالی دی ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی کوئی ایسی حرکت کریں۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر یہ لوگ میری مانگ یعنی یہ جو سر کے درمیان آرا بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی دیں کہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور مجھے کہیں کہ میں علی کو گالی دوں، تو پھر بھی میں علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے علی کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ اچھا یہ کون تھے؟ وہ کوئی ایرانی فنڈڈ لوگ تھے جو حضرت سعد کو کہتے تھے کہ علی کو گالیاں دو؟ کوئی سعودی ریال آتے تھے ان کو؟ بنو امیہ تھے؟ اچھا، المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، ایک تابعی ہیں قیس بن ابو حازم، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا، اسی دوران احجار زیت ایک بازار کا نام تھا، میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑ سوار کے گرد جمع ہے، کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہے، اور وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے۔ یار دیکھو، اندازہ کرو، یہ مسلمانوں کی حالت ہے، اور لوگ اس کے گرد مجمع لگائے ہوئے ہیں۔ اسی دوران سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لے آئے، وہی سعد، تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آگے، لوگ بھی ان کے احترام میں ہٹ گئے، ظاہر ہے اتنا بڑا صحابی۔ پھر انہوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن طالب کو گالیاں دے رہا ہے؟ مجھے بتا، کیا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا؟ کیا سب سے پہلا شخص جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی نہیں تھا؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ کیا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ پھر سعد ابن ابی وقاص مزید فضائل ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ کیا علی رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ کا داماد نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کے غزوات میں علی آپ کے جھنڈے کو تھام کر سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ اس میں سے کوئی ایک فضیلت بھی کسی اور بندے کو حاصل ہے اس لیول کی؟ داماد حضرت عثمان ہیں لیکن نسل نہیں چلی، اہل بیت جو ہیں وہ اولاد علی ہے۔ پھر حضرت صاحب نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ، یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا۔ سیدنا قیس بن ابو حازم کہتے ہیں ہم ابھی منتشر بھی نہ ہوئے تھے کہ اس گستاخ کی سواری نے اس کی سواری زمین میں دسنے لگی، تو اس سواری نے اس کو زمین پر پٹخ دیا، اس کی کھوپڑی ایک پتھر پر جا کر لگی اور وہیں پر اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، انشاءاللہ بقیہ کی احادیث اذانوں کے وقفے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی جناب، اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 4648۔ یہ وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث، 10 جنتی صحابہ ایک مجلس میں۔ آپ دیکھیں یہ حدیث بھی یہ لوگ پوری نہیں بیان کر سکتے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یعنی پردہ ڈالا جاتا ہے،
تو اس میں بھی آپ دیکھیں امام ابو داؤد نے